کی ترغیب پر مشتمل میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا کہ آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی اور سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ قحط سالی کا مطلب ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو، پانی نہیں ہے، اور کھیتی باڑی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پانی ہوگا تو پھر کھیتی باڑی ہوگی، اناج پیدا ہوگا۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی اور اناج پیدا نہیں ہو رہا تھا، لوگ سارے پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے لوگ، کہا حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ہم پر بارش نازل فرمائے، بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو دعا وغیرہ فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے دعا کرنے کے لیے۔ تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی، 70,000 70,000 بنی اسرائیلی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے۔ جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ جنگل میں پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان پر بارش نازل فرما، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تجھے ان دودھ پیتے بچوں کا واسطہ، تجھے ان بھوکے پیاسے جانوروں کا واسطہ، یا اللہ تو ان پر بارش نازل فرما، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اور جو سورج ہے نا وہ پہلے سے زیادہ تپش برسانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر میرا مقام اور میری وجاہت تیری بارگاہ میں کم ہو گئی ہے کہ تو میری دعا کو قبول نہیں کر رہا، تو تجھے اپنے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اب جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ پیش کیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارا مقام مرتبہ ہماری بارگاہ میں کم نہیں ہوا، تمہاری وجاہت ہماری بارگاہ میں کم نہیں ہے، لیکن بارش نازل نہ کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ کہ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کے ذریعے سے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہوں کے ذریعے سے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے۔ جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے اعلان کروا دیا، ندا کروا دی، اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا، کہ تیری وجہ سے اللہ پاک نے بارش کو روکا ہوا ہے، تیری وجہ سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی رحمت کو روکا ہوا ہے۔ اب جناب کیا ہوا؟ وہ شخص اٹھا، چاروں طرف اس نے مجمع میں نظر دوڑائی تو اسے کوئی بھی شخص اپنے علاوہ اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھے کو طلب کیا گیا ہے اور میرے بارے میں ہی ندا کی جا رہی ہے۔ اب اس سے بڑا شرمندگی کا احساس ہوا، بڑا نادم ہونے لگا کہ میں سب کے سامنے نکل کر کیسے چلا جاؤں باہر، میری تو سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی۔ آپ پیارے اسلامی بھائیوں، اس نے اپنا منہ چادر کے اندر چھپا لیا، اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا یا اللہ آج کے دن مجھے تو مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، آج کے دن تو لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں پکا وعدہ کرتا ہوں تجھ سے آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہی اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا اور سچی توبہ کر لی، اسی وقت آسمان پر بادل آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی اور ہم میں سے اب تک کوئی نکلا بھی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ یا اللہ ابھی تو ہم میں سے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، تو نے بارش کیسے نازل فرما دی؟
تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ تمہارے درمیان موجود ہے میں بارش نازل نہیں کروں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اب اندازہ کرنے کی کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک اپنے توبہ کرنے والے بندے کو کتنا پسند فرماتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب تک جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش نازل کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اپنا وہ بندہ مجھے بھی دکھا دے، میں بھی دیکھوں آخر وہ کون سا بندہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب اس کے زمانہ نافرمانی میں ہم نے اس کا نام کسی پر ظاہر نہیں کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا، تو اب جبکہ وہ توبہ کر کے ہمارا محبوب بندہ بن چکا ہے، اب وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا چکا ہے، اب میں اس کا نام اسی پر کیسے ظاہر کر دوں. تو دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر دل کے اندر ایک احساس سے شرمندگی پیدا کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہ کو کیسے بخش دیتا ہے اور کیسے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری نافرمانیوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے. انسان جتنا بھی چھپ کر گناہ کرے، انسان جتنا بھی چھپ کر گناہ کرے، لیکن اللہ پاک سے نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اللہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے. انسان جس جگہ بھی ہو اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے. انسان جہاں بھی چھپ جائے اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں سے باز رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین اولاً تو انسان کو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً استغفار کر لو، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کو کتنا محبوب رکھتے تھے، دن میں 100 بار استغفار فرماتے میرے آقا علیہ السلام. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا تو کوئی گناہ نہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے ترغیب ہے، ہمیں بھی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہر دم توبہ کرتے رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان سے دعائیں لیتے رہیں، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گفا کے مضافات میں سے کہیں سے آپ گزر رہے تھے تو کچھ لوگ تھے جو شراب وغیرہ پی رہے تھے. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا زازان، وہ ڈھول بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو آپ رک گئے اور فرمانے لگے کہ کتنی خوبصورت آواز ہے اس کی، کاش یہ آواز تلاوت قرآن کے لیے استعمال ہوتی. یہ فرمانے کے بعد اپنے چادر اپنے سر پر ڈالی اور وہاں سے تشریف لے گئے. تو جب اس نے زازان نے دیکھا یہ معاملہ تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون تھے. لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس نے کہا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش یہ آواز تلاوت قرآن کے لیے استعمال ہوتی. جب اس نے یہ بات سنی اس کے دل پر چوٹ سی لگی، بے اختیار ہو گیا اور فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑ پڑا، اپنے گلے میں چادر ڈالی اور اپنا جو بربت تھا یعنی جو باجے بجانے کا آلہ تھا زمین پر پٹخ کر توڑ دیا اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں نے رونا شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے اپنا محبوب کیوں نہ بناؤں جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. اس کے بعد وہ دونوں نفوس قدسیہ روتے رہے اور اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے قرآن کریم کا علم حاصل کرتے رہے، دیگر علوم آپ سیکھتے رہے اور بہت بڑے امام بن گئے. اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی حدیثیں روایت فرمائی. تو دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی تھوڑی سی صحبت یا کوئی نظر کرم ہو جائے
ان کی کوئی دعا مل جائے تو اللہ پاک کس طرح انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہر دم سچی پکی توبہ کرتے. توبہ کرنے والے بندے کے رزق میں اللہ برکت فرماتا ہے. اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. توبہ کرنے والے بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے. جو بندے توبہ نہیں کرتے اللہ پاک ان کو ناپسند فرماتا ہے. ہمیں بھی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہر دم استغفار کرتے رہیں. کم از کم 70 مرتبہ استغفار ضرور کریں. اگر نیک اعمال پر عمل کرنا ہے جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہے کرنے کے لیے، اس میں سے استغفار بھی ہے کہ دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لوگ اسے استغفار کہتے ہیں. یہ استغفار نہیں ہے، یہ استغفار ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر. اللہ پاک ہمیں ہر دم اپنی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر خدا نہ کرے بتقاضۂ بشریت وہ گناہ ہو جائے، ہمیں اللہ پاک فوراً اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.